بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قبل بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20 سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کو حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بآواز روتے ہوئے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے لوگوں، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں، میری مدد کرو، میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مرتانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی مدد کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ کتنے لوگ تھے، ان پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرتا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر جا پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے ظلم کیوں ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنے قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر لے گیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرتے کے وقت بدبخت عاص نے وفد والے لوگوں سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزارنے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند لوگوں نے اسے سختی کے ساتھ کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس مل گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ مظلوم کی بددعا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے، اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریش نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ پہنچنے خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو ہم آپس میں حلف اٹھا لیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر مجھے کوئی اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ
آپ نے فرمایا عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا غلہ بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعہ کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہماری نظر سے اس باب میں ایک دلچسپ روایت گزری ہے جس کے مطابق ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ کا بھتیجا اور حضرت حسین بن علی کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جائیداد جو ذوالمرہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت حسین بن علی گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اے ولید تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے ایمان والو آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق واپس کر دو نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعود بن خزیمہ بن نوفر زہری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تمیمی تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت حسین کا حق انہیں واپس کر کے راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں ظالموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر بے حسی اور ذاتی مفاد کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے، نتیجتاً ظالم منہ زور ہو جاتا ہے اور مظلوم بے بس و مجبور ہو کر دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سنت رسول کس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان مومنہ اور فرض عین ہے۔ آج اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیبہ بن عثمان نے روایت بیان کی ہے، شیبہ کہتے تھے کہ میں نے یوم حسین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ تنہا ہے۔ مجھے اپنے باپ اور چچا یاد آئے، انہیں علی اور حمزہ نے قتل کیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج انتقام کا موقع ملا ہے۔ میں نے آپ کے دائیں جانب سے آپ کا رخ کیا، جو ہی قریب پہنچا تو آپ کے دائیں جانب عباس کو دیکھا۔ میں نے دیکھا یہ تو آپ کے چچا ہیں، آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت عباس نے زرہ پہن رکھی تھی جو چاندی کی طرح سفید تھی، اس پر غبار نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے بائیں جانب سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، قریب پہنچا تو آپ کے ساتھ ابو سفیان بن حارثہ بن عبد المطلب کو پایا۔ میں نے سوچا یہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے، یہ آپ کا بے جگری سے دفاع کرے گا۔ میں پیچھے ہٹا آیا اور سوچا کہ پشت سے حملہ کروں، پیچھے سے آیا تو بس تلوار چلانے کی کسر تھی۔ میں نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو اچانک میرے اور آپ کے درمیان آگ کے شعلے حائل ہو گئے۔ یہ شعلے اتنے سخت اور تیز تھے کہ بجلی کی طرح میری آنکھوں میں پڑنے لگے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ روشنی میری آنکھوں سے میری بنائی محروم نہ کر دے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور الٹے پاؤں پیچھے بھاگا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف اکفا کرتے ہوئے فرمایا اور کہا اے شبیہ میرے قریب آؤ، پھر دعا مانگی کہ اے اللہ شیبہ سے شیطان کو دور فرما دے۔ میں نے آپ کی جانب آنکھ اٹھائی، اس وقت آپ مجھے اپنی آنکھوں کانوں اور جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ آپ نے فرمایا شبیہ قاتل الکفار یعنی اے شیبہ کفار سے قتال کرو۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی
لی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی سارے دشمنوں کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ عبدالعزیز بن عبد الملک ابن ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن مغیرہ نے بتایا کہ یہ عبداللہ یتیم تھے اور ابو محذورہ کی سرپرستی میں پلے بڑے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے حضرت ابو محذورہ سے کہا کہ شام کے لوگ مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا بتاؤں گا؟ ابو محذورہ نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حنین کی جانب نکلا۔ ہم راستے میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ حنین سے واپس آتا ہوا راستے میں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اذان پڑھی۔ ہم نے کچھ فاصلے سے اذان کی آواز سنی۔ ہم راستے سے الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے اذان سن کر ان کے الفاظ کو مذاق کے طور پر دہرانا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آواز سن لی۔ آپ نے کسی کو حکم دیا کہ ہمیں آپ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب ہمیں آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس کی آواز بلند تھی؟ یہ سن کر سب نے میری طرف اشارہ کر دیا اور وہ اس معاملے میں سچے تھے۔ آپ نے باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی مگر مجھے پابند کر دیا۔ پھر حکم دیا اٹھ اور اذان پڑھ۔ میں حکم سن کر اٹھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ مجھے کسی چیز سے نفرت اور عداوت نہ تھی۔ جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا وہ بھی مجھے ناپسند تھی۔ بہرحال میں اٹھا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے اور فرمایا آپ بلند آواز سے کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ اس کے بعد آپ نے میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر وہ میرے چہرے پر پھیرتے ہوئے میرے سینے تک لائے اور میرے پیٹ اور کلیجے پر پھیرا، پھر میری ناف تک آپ نے ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہ تجھے برکت عطا فرمائے اور تیرے اوپر اپنا فضل و کرم کرے۔ اب میرے قلبی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مکہ میں مؤذن مقرر فرما دیجیے۔ آپ نے کہا جاؤ، میں نے تجھے حرم مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ اب میرا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یوں بھر گیا تھا کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ عامل مکہ حضرت عطاب بن اسید کے پاس آیا اور انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ چنانچہ اس وقت میں سے اذان کی ذمہ داری سنبھال رہا ہوں۔ سفن البحقی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو محذورہ کی اولاد ان کے پوتے اور پڑ پوتے سب مسجد حرام میں اذان دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد شعبان کے مہینے میں غزوہ حنین وقوع پذیر ہوا۔ اس میں قبیلہ بنی ہوزان سے سخت جنگ ہوئی۔ بنی ہوزان کے سردار مالک بن عوف نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھیجے۔ وہ زائے درویدہ اور مخطوب الحواس ہو کر واپس آئے۔ اس نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے سفید رنگ کے آدمی دیکھے جو گھوڑوں پر سوار تھے، واللہ ہم خود کو اس حال سے بچا نہیں سکتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر باز نہ آیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاسوسوں نے جو آدمی دیکھے تھے وہ دراصل فرشتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکونیت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کافہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر راہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یا عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودرج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے، تو اسے کوئی بھی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے
اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا۔ غزوہ تبوک کے سفر میں ابو خثیمہ پیچھے رہ گئے تو ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہر ایک نے پانی چھڑک کر اپنا اپنا چھپر ٹھنڈا کر دیا ہے اور اپنے خامد کے لیے کھانے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ابو خثیمہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی اور دھوپ میں ہوں اور ابو خثیمہ ٹھنڈک اور سائے میں ہو، واللہ یہ انصاف نہیں ہے، اللہ کی قسم میں ان میں سے کسی چھپڑ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ ان کا زاد راہ تیار کر دیا گیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر غزوہ کی تبوک کی جانب آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ مجاہدین نے دور سے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوار آ رہا ہے۔ فرمایا ابو خثیمہ ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم وہ واقعی ابو خثیمہ ہے۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنا واقعہ کہہ سنایا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خبر دی کہ خوبصورت نوجوان مسجد کے پاس کھڑا ہو کر اس طرح رو رہا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو مسجد میں بھیج دو۔ تو وہ نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے نوجوان رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں کیوں نہ روں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں کہ خداوند عالم ان میں سے بعض کی وجہ مجھے جہنم میں بھیج سکتا ہے، تو میں یہ مانتا ہوں کہ میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا، اللہ پاک مجھے بالکل معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی انسان کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تیرے گناہوں کو بخش دے، اگرچہ بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، چاہے وہ زمین، دریا، درخت کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک تیرے گناہ قابل بخشش ہیں، اگرچہ آسمان ستاروں، عرش و کرسی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان افسوس ہے تیرے اوپر، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا رب بڑا ہے؟ یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر پڑا اور کہا، پاک ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خدا تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان کیا تو مجھے اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کا بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں 7 سال سے قبر کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور کفن چوری کر لیتا ہوں۔ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اس کا کفن نکال لیا اور اس کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ شیطان نے مجھے ورگلایا، اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا، واپس لوٹا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھا۔ اس وقت ایک آواز سنی، اے جوان روز قیامت تجھ پر عذاب ہو، جس دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا تو مجھے مردوں کے درمیان برہنہ کر دیا جائے گا، مجھے قبر سے نکالا، میرا کفن لے چلا، مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا اور روز قیامت اسی حالت میں محشر میں جاؤں گی، عذاب ہو تجھ پر آتش جہنم کا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق یہاں سے دور چلا جا، میں ڈرتا ہوں تیرے عذاب میں بھی جل جاؤں۔ تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور شہر سے باہر پکارتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ کی بارگاہ الہی میں عرض کیا، پالنے والے میری دعا قبول فرما اور گناہ بخش دے، تو اپنے پیغمبر کو اس کی خبر دے، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور گناہ نہ بخشے، نیز مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو
تو میرے اوپر آتش فرما، میں جل جاؤں بہرحال کہ روز قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔